الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في موضع آخر وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے جسمانی اعتبار سے برستی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی، کہ اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو بندہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ایک جگہ پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک وقت آئے گا کہ ہر نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔
بے شمار نعمتیں ہیں، غور کرنے والا بندہ چاہیے اس کے لیے۔ ایک ایک سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ سانس ہے جس کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ سانس کی روٹین چلتی ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اور جب یہ سانس اندر جانے کے بعد رک جائے تو اسی کا نام موت ہے۔ اسی کو موت کہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ سانس رک گئی، سبب جو کچھ بھی بنا ہو، سانس رک گئی، مر گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی ساری نعمتوں کو دیکھتے ہوئے بندے کو چاہیے، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہر وقت سجدہ ریز رہے، اس کا ماتھا زمین سے اٹھنے ہی نہ پائے کہ کون حق ادا کر سکتا ہے اس کا۔ اور یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں ہیں، باطینی نعمتیں اس سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور وہ ہے دین۔ دین کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ ہم بولتے ہیں دین اور ایمان، اس کا تعلق دل کے ساتھ میں ہے۔ جب تک دل کے اندر یہ چیز نہیں اترے گی، جسم کے اوپر اس کی رنگت نظر نہیں آئے گی، اس کا اثر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا جسمانی حلیہ دیندار نظر آئے، تو چاہیے کہ اس کا دل دیندار بن جائے، تو اس کا جسم دیندار نظر آئے گا۔ اور یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ کمانے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے کیوں پیدا کیا؟ ایک سوال۔ آج ہمارے ذہن کے اندر کیا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ کہ لوگ دنیا میں آئے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ میں بھی چلا جاؤں گا، بس یہ کام میری زندگی کا ہے۔ مجھے بھی دولت جمع کرنی ہے، بینک بیلنس جمع کرنے ہیں، پراپرٹیوں کو جمع کرنا ہے۔ خیر، یہ ناجائز اور حرام نہیں کہتا ہوں میں، نظریہ بدل گیا، ہماری سوچ بدل گئی۔ مسئلہ یہ ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ نظریہ ہونا چاہیے ہمارا۔ اس کے بعد آپ دولت بھی جمع کریں گے تو آپ کا دل دولت سے نہیں لگے گا، آخرت سے لگے گا۔ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی کہ آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ جو دنیا کے اندر نظر آتی ہے، سب کے اوپر اللہ نے ایک سکہ لگایا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے قبضے میں ہے سب فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ سب باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان،
کوئی اگر یہ نظریہ لے کر چلتا ہے، یہ سوچ لے کر چلتا ہے، وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا اور اپنے دین کی اشاعت کرے گا۔ حفاظت بھی ضروری ہے اور اشاعت بھی ضروری ہے، پھیلانا بھی ضروری ہے۔ دعوت دین یہ ایک دو آدمیوں کا کام نہیں ہے، ہر فرد امت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک ایک آدمی کے اوپر۔ کہ وہ داعی بن کر زندگی گزارے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا محافظ بن کر زندگی گزارے۔ اب سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن کے اندر، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عرفات کا میدان تھا، عرفہ کا دین خود عظیم الشان دین ہے، جہاں پر اللہ کی رحمتیں عجیب و غریب انداز سے برستی ہے۔ اتنا عظیم دین ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی عرفہ کے دین بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، یہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اس دن تو سب کو نوازا جاتا ہے، جتنا بھی بڑا مجرم اور پاپی ہو۔ تو نے آج بھی ایسا سمجھ لیا کہ میری معافی نہیں ہوگی، تو تجھ سے زیادہ بڑا گنہگار کون ہوگا؟ تجھ سے زیادہ بڑا بدبخت کون ہوگا؟ یہ وہ عظیم دین ہے۔ اور 7 ہفتے کے دینوں میں سے جمعہ کا دین تھا اس وقت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے، میدان عرفہ کا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکتیں برستی ہیں، جمعہ کا دین ہے۔ اللہ اس میدان میں اعلان فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل کر دیا گیا۔ اللہ سکہ لگا رہا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں چلے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ دین مکمل ہوا، سلسلہ نبوت بھی مکمل ہوا ہے، قرآن بھی مکمل ہوا۔ اب کیا کریں گے؟ کہ اب جو موجود ہے وہ اس کو لے کر چلیں گے۔ اب اس کی حفاظت یہ امت کرے گی، جس کو نبی کے ساتھ میں عشق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنے رشتے کو باقی رکھنا چاہتا ہے، جو امتی ہونے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اب وہ کچھ کرے گا۔
اس لیے تو اللہ کے نبی نے اسی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہی بات تو ارشاد فرمائی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ اب سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، قرآن مکمل طور پر اللہ نے اتار دیا، دین کا ایک ایک حکم اللہ نے اتار دیا۔ صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اب یہ ذمہ داری میں تمہارے کندھوں پر ڈالتا ہوں، جو یہاں موجود ہے اپنی نسلوں تک اور دنیا کے کونے کونے تک ایک ایک فرد تک تم اس دعوت کو لے کر چلو گے کہ تمہارے نبی اس دنیا میں کیوں آئے تھے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 23 سال بعد جب قربانی کا ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، اس دین کو ترقی دیتے ہوئے اور طرح طرح کے قربانیاں اس کے پیچھے دی گئی ہے، کتنی عورتوں کو بیوگی کی زندگی گزارنی پڑی ہے، کتنے بچوں کو یتیم ہونا پڑا ہے، کتنوں کے کاروبار کو اجاڑا گیا ہے، کتنوں کی زندگیوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا گیا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں صحابہ نے مختلف رنگت کی قربانیوں کو دیکھا ہے۔ 23 سال مکمل ہوتے ہیں، اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے، سنو جو صحابہ موجود ہیں ان کو پیغام سنا دیجئے میرے محبوب کہ یہ لوگ یاد رکھیں، آنے والی نسلوں تک بتائیں اور پہنچائیں، کہ آنے والی نسلوں کو یہ سبق سکھائیں کہ تمہارے اگلے نبی نے، تمہارے آخری نبی نے، یہ امام الانبیاء نے، یہ سید الانبیاء نے تمہارے پیچھے ایک ایک فرد امت کے لیے اپنی جانوں کا، اپنی صحابہ کی جانوں کا نذرانہ کس انداز سے پیش کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرو اور نبی کی نبوت کے صدقے میں جو کام تم کو ملا ہے اس کے کام کو لے کر چلنے کے بجائے اس کو چھوڑ دو۔ بتائیے، ہاں ایسا نہ ہو کہ صرف زبان کے نعرے رہ جائے اور میدان عمل اور میدان دعوت کے اندر کھال کھال ہی کوئی نظر آئے۔ آج یہی ہوا ہے، تو کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنت کرو اللہ کے لیے، محنت کرو اللہ کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو۔ دنیا کے لیے بہت کرتے ہیں، دیکھا ہے نا ہم نے، لوگ دولت کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اپنی زندگی کا شیڈیول بدل دیتے ہیں، راتوں کی نیندیں چھوڑ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں۔ نہ ٹھنڈی دیکھی جاتی ہے، نہ سردی دیکھی جاتی ہے، نہ گرمی دیکھی جاتی ہے، دولت جمع کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے، اپنے ارمانوں کی قربانی کو بھی خط لگا دیا جاتا ہے اس کے پیچھے۔ سب کچھ بھئی کیوں؟ کیا ہوا؟ مال آیا ہے، اس کو لینا ہے، اس کو بیچنا ہے، مارکیٹ میں چلانا ہے، پیسے کمانے ہیں، آدھی رات کو کہ جانا پڑے گا، آدھی رات کو بھی جانا پڑے گا، سوئیں گے نہیں، وقت ملے گا تو آ جاؤں گا سونے کے لیے، ورنہ سونے کے دن تو پڑے ہیں، سوئیں گے نہیں۔ ہاں یہ حال ہے۔ دولت، دنیا، کتنا تھکتا ہے انسان، ریسرچ کرے اس کے پیچھے، سوچے، غور کرے، فکر کرے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکے اور دیکھے کیا ہوتا ہے۔
یہاں جس محنت کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ محنت دنیا کے لیے نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے لیے بھی محنت کر کے دیکھ لیا کرو جیسے اس کی محنت کرنے کا حق ہے. کبھی دین کے لیے بھی تھک کر دیکھ لیا کرو، کبھی نبی کے دین کے لیے بھی راتوں کو جاگ کر دیکھ لیا کرو. دولت کے لیے رات کو جاگے میٹھی نیند نہیں ملی، نبی کے لیے رات کو جاگوں گے اللہ دلوں کا سکون عطا فرمائے گا. ہاں هو اجتباکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. هو اجتباکم، اپنی نسبت کو پہچانیے ہم کون ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے تم کو چن لیا ہے اپنے نبی کی خدمت کے لیے، اپنے نبی کے دین کی خدمت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے. ہم تو اس لیے آئے ہیں، چنا ہے ہم کو. ہاں چنا ہے، اس نبی کی امت کو چنا گیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور مشکل نہیں ہے دین کے اندر. ایسا نہ کوئی حکم ہے نہ کوئی ایسی بات ہے کہ دعوت دین کو لے کر چلنا انسان کے لیے مشکل ہوگا. نہیں، مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے محنت کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تھکنا مشکل نہیں ہے. هو سماکم ملۃ ابیکم ابراہیم. ہاں ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے. چونکہ کفار مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے، اس لیے ان کو سمجھایا جا رہا اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم جس پر ہو وہ ملت ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ نبی جس کام کو لے کر آئے وہ ملت ابراہیمی ہے. اس لیے یہاں پر ملت ابیکم ابراہیم لایا گیا ہے. پتہ ہے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ پتہ ہے تم کون ہو؟ پتہ ہے تمہارا حلیہ کیسا ہے؟ تم کو پتہ ہے. هو سماکم المسلمین، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے جس نے تمہارا نام اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر مسلمان رکھا ہے. دین اسلام سے نسبت عطا فرما کر اس نسبت کی لاج رکھ لیا کرو، اس نسبت کو پامال کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، اپنے مسلمان ہونے کا پہچان ختم نہ کیا کرو، اپنے حلیوں کو نہ بدل دیا کرو. جو نام ہے اس کی قیمت کو پہچانو. اس کے بعد بھی من قبل وفی ھذا لیکون الرسول، مختصر بتا دیتا ہوں آیت کے اندر. اور یہ نام تمہارا جو رکھا ہے آج کا نہیں، اس سے پہلے بھی اللہ نے اس قوم کا نام مسلمان ہی رکھا تھا. اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اللہ میری ذریت کے اندر، میری اولاد کے اندر ایک ایسی امت کو پیدا فرما جو مسلمان ہو. اور مسلمان کا معنی اطاعت گزار اور فرما بردار کے آتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے جھکنے والی قوم ہے. تو ہماری یہ نسبت اگلی کتابوں میں بھی ذکر کی گئی تھی، اس سے پہلے بھی ہمارا نام یہی رکھا گیا تھا، اور اس قرآن کے اندر بھی یہی نام سے ہم کو پکارا گیا. من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، کہ کیوں؟ تاکہ رسول تم کو بتائے. ایک ترجمہ ہے یعنی رسول نے اپنے دعوتی فریضے کو ادا کر دیا، تم تک پہنچا دیا. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں تک اس دعوتی فریضے کو لے کر چلو. اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ کی ہے
دوسری تفسیر گواہی والی ہے، جو کل قیامت میں اگلی امتیں جو گزرے اس کے لیے گواہ بنا کر اس امت کو پیش کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لہذا کیا کرو؟ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا بحبل اللہ۔ اپنی پہچان کو باقی رکھو، اپنی نسبت کو بدلو نہیں، اپنے حلیوں کو بدل نہ دیا کرو، اپنی رنگت کو نہ بدلا کرو، اپنے اسلامی کلچر کو نہ بدلو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، دین کو مضبوطی سے تھامو۔ واعتصموا باللہ، دین کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ آیت کا مختصر سا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے آئے ہیں کہ اس شریعت کے پیچھے ہم محنت کریں گے، مجاہدے کریں گے، اس کو لے کر چلیں گے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، اس کے لیے آئے ہیں۔ اس فریضے کو نبھانا ہے۔ فکر صدیقی کو یاد کر لیا کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فکر صدیق کے اندر منتقل ہوئی تھی فکر نبوت سے۔ کیا منتقل ہوا تھا؟ صدیق اکبر کا تو ہر کارنامہ بڑا عجیب و غریب ہوا کرتا ہے، ان کی تو شان ہی کچھ عجیب سی ہے۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے سامنے ذکر ہوا تھا ایک مرتبہ صدیق اکبر کا۔ کیا فرماتے حضرت عمر؟ صدیق کے 2 عمل سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ عمر کی زندگی کے سارے اعمال بھی اگر لگا دو تو صدیق کے 2 عمل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ 2 عمل صدیق کے ایسے ہیں۔ ہاں، پوری زندگی کے اعمال کا حساب نہیں ہے، صرف 2 عمل۔ ایک کون سا؟ لمبی روایت ہے مشکوٰۃ شریف میں، مختصر۔ ایک تو جب ہجرت کی رات تھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ غار میں نہیں جائیں گے، میں جاؤں گا۔ آپ نہیں جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے، میں جاؤں گا۔ پورا واقعہ ہے۔ ایک تو یہ رات والا عمل صدیق کا، اور دوسرا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، بڑا عجیب منظر ہو گیا ہے۔ حضور جب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو صحابہ کے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، عمر کی تلوار اس کی گردن اڑائے گی۔ یہ حال ہو چکا تھا، جذبات کنٹرول میں نہیں رہ رہے تھے، اس لیے کہ نبی سے جدائی ہو چکی تھی۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، فتنوں نے سر ابھارنا شروع کر دیا ہے، اور بہت سارے فتنے الگ الگ انداز میں سر ابھار کر سامنے آئے ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا اور یوں کہہ دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں لے سکتے، یعنی نہیں دیں گے کچھ بھی، جو ارتداد کی شکل پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر فیصلہ فرمایا ہے، ایک جملہ کہا ہے، بس جس کی زندگی کے اندر فکر صدیقی ہوگی یہ جملہ لے کر چلے گا، اور اس کی مثالیں پھر دوں گا میں۔ ایک ایک صحابی میں فکر صدیقی موجود تھی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے جنگ کی جائے گی،
اگر زکوٰۃ میں رسی بھی نکلتی ہے، اگر اس نے اس کو بھی روکا ہے تو جنگ کریں گے اس سے، یہ ارتداد کا ماحول ختم کرنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے صدیق کچھ نرمی کر دو، حضرت صدیق اکبر حضرت عمر سے فرماتے، کس سے؟ عمر سے فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی سے فرماتے، بڑے جری اور بہادر صحابی سے فرماتے، صدیق حضرت عمر سے فرماتے، عمر تیری بہادری کا کیا ہوا؟ زمانہ جاہلیت میں تو بہادر تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد نامرد ہو چکا تھا، کمزوری آ گئی تیرے اندر۔ سن صدیق کا فیصلہ، سن عمر۔ آج کون فرماتے؟ صدیق اکبر حضرت عمر سے فرماتے، جلیل القدر صحابی ہے دونوں، کوئی شک نہیں ہے، عمر بھی عمر ہی تھے، لیکن حالات ایسے نازک تھے تو ایک رائے دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باقی اس لیے نہیں کہ کچھ معاملہ گڑبڑ تھا، ہاں صحابہ کے بارے میں دلوں کے اندر پاکیزگی کو لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، عمر سن لیجئے، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، وہی اللہ نے روک دیے، دین کو اللہ نے کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ اب صدیق کا فیصلہ سنیے، اگر صدیق زندہ ہو اور نبی کے دین میں کمزوری آئے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی سے جو رشتہ تھا اس رشتے کا حق یہ ہے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ہاں دین کمزور پڑ جائے گا، ہم زندہ رہیں گے، اپنے عیش و عشرت میں جیتے رہیں گے، اپنی دنیا کی مستی میں مگن رہیں گے، ہمیں اپنا اتنا وقت نہیں نکلے گا ہمارے لیے کہ جہاں نبی کے دین کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہو، اور ہم کو ہماری دولت کی پڑی ہو، ہماری دنیا کی فکریں ہو۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ فکر صدیقی ہے، دین کمزور ہو اور میں زندہ رہوں، نہیں، ایسا ایک بھی صحابی نہیں ہے کہ کسی صحابی کے سامنے نبی کے دین کے اندر کوئی کمزوری آئی اور وہ صحابہ آرام سے بیٹھے ہو۔ حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ کا عملی نمونہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ کس کو کہتے ہیں جب دین کمزور پڑے تو پھر ہمیں یعنی کہ کس طریقے سے قربانیاں دینی پڑے گی۔ بدر کی آواز لگتی ہے، گھر کے اندر باپ خثیمہ ہے اور بیٹے سعد موجود ہیں، باپ بیٹے میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا گھر کی بھی دیکھ بھال ضروری ہے، تو ایک کام کرو، بدر کی صدا لگ چکی ہے، میں جاؤں گا تم گھر پر رہو گے۔ بیٹے کہتے ہیں نہیں ابا جان، آپ کی عمر بڑی ہے، میرے اندر جوانی ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں جاؤں گا، آپ گھر پر رہیں گے، آپ گھر کی دیکھ بھال کریں گے۔ کون بات کر رہا ہے؟ باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، کون جائے، کہاں جائیں گے؟ جان کی بازی لگانے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے نہیں بلایا جاتا، ہمیں تو تھوڑی سی مشقت اور محنت کے لیے بلایا جاتا ہے، بہت معمولی سی قربانی کے لیے ہم کو تو کہا جاتا ہے۔ بات چیت ہوتے ہوتے باپ یہ کہہ رہے بیٹا یہ کہہ رہے، باپ یہ کہہ رہے بیٹا یہ کہہ رہا، کون جاوے؟ تو باپ نے کہا بیٹا ایک کام کرو، چٹھی ڈالتے ہیں، جس کو قرعہ ڈالنا کہتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام آئے گا وہ جائے گا۔
باپ اور بیٹے کا نام کا قرآن ڈالا جاتا ہے، اتفاق ایسا کہ اس قرے میں بیٹے کا نام نکل آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باپ نے پھر بیٹے سے درخواست کی کہ بیٹا حق تو تیرا ہے، اس لیے کہ قرے میں نام تیرا نکل چکا ہے، لیکن اگر تو تیرا حق مجھے دے دے تو بڑا احسان ہوگا تیرا۔ بیٹے نے بڑا عجیب جواب دیا۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے سنیے ابا جان، یہ اللہ کے نبی کے دین کا مسئلہ ہے، یہ جنت کا مسئلہ ہے، کوئی اور حق ہوتا تم کو بیٹا دے دیتا، آج جب یہ حق آیا بیٹا نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے اندر نہیں ہو سکتا ہے ابا جان، کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جائیے۔ تو پھر میدان بدر میں حضرت سعد اترتے ہیں، بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ جب اینقص الدین وانا حی کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو دعوت دین کے کام کے اندر تیزی لانا ضروری ہے، تاکہ سسکتی امت کو اسلام کے پرچم تلے آسانی ملے، سایہ ملے، راحت ملے، آرام ملے، عزت ملے، سکون ملے، یہ یہاں ملے گا۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے صحابی ہے، بدصورت صحابی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، یعنی جسمانی اعتبار سے، شکل صورت کے اعتبار سے تو کالے اور بدصورت تھے، لیکن دل بڑا عجیب و غریب چمک رہا تھا ایمان کے نور سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت سعد الاسود نام سے مشہور ہی ہو گئے تھے، اسود کے معنی کالا ہوتا ہے، ان کو لوگ سعد الاسود کہا کرتے تھے ان کو۔ وہ حضور کی خدمت میں آتے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ میرا چہرہ کالا ہے اور بدصورت ہے، تو کیا میں ایسا بدصورت جنت میں، یعنی کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ چیز روک لے گی جو میرے اندر عیب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں سعد، تو نبی کا کلمہ پڑھ لے، یہ تیری بدصورتی تجھے جنت سے نہیں روکے گی۔ یا رسول اللہ پڑھا لیجیے، اسلام کے پرچم تلے آ جاتے ہیں۔ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نکاح کا۔ اب چونکہ بدصورت تھے، کالے تھے، ان کے ساتھ میں کوئی جلدی اپنی بیٹی کو نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ حضرت سعد آ کر حضور کے پاس میں آ کر مسئلہ رکھتے، یا رسول اللہ میں بدصورت ہوں، مجھ سے اپنی بیٹی کو نکاح کے اندر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ میرا انتظام کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کا نام لیا کہ جاؤ عمرو بن وہب ثقفی کے پاس جاؤ، ان کی بیٹی ہے، اور جا کر کہو مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے بھیجا ہے۔ جن کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ بھی ابھی اسلام لائے تھے، ان کا اسلام تازہ تھا۔ حضرت سعد وہاں پہنچتے ہیں اور بیٹی کے باپ سے کہتے ہیں، تو باپ نے جب حضرت سعد کا چہرہ دیکھا تو کہتے ہیں نہیں تم جیسے بدصورت سے میری بیٹی نہیں دے سکتا ہو۔ حضرت سعد کہتے ہیں ارے سنیے تو صحیح، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کے نبی کا قاصد ہوں۔ لیکن چونکہ ابھی تازے مسلمان ہوئے تھے، نیا اسلام تھا، اس لیے جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ نہیں تم جیسے بدصورت سے میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا ہوں۔ اور بیٹی گھر میں دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ سارا معاملہ سن رہی ہے۔ حضرت سعد نکل جاتے ہیں، بیٹی ان کے نکلنے کے بعد فوراً گھر پر سے نکلتی ہے اور باپ سے آ کر کہتی ہیں ابا جان اپنی نجات کے لیے ابھی جائیے، رسول اللہ کی خدمت میں پہنچیے، تم نے رسول اللہ کے قاصد کو ٹھکرایا ہے، میں تیار ہوں، جس چیز کو نبی نے چنا ہے، چاہے بدصورت ہے،
چاہے کالے ہیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ سعد کو بھیجنے والے رسول اللہ ہیں۔ اور آپ جلدی سے جائیے اور اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈیے۔ بیٹی سعد کو آواز لگاتی ہے لیکن نکل جاتے ہیں، تو بیٹی کے باپ جڑپ سے بھاگتے، ان کو احساس ہوا کہ واقعی میں نے بہت بڑا جرم کر دیا، رسول اللہ کے قاصد کو ٹھکرا دیا ہے میں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، معافی مانگتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ ابھی نکاح ہوا ہے، سعد سوچتے ہیں کہ دلہن سے پہلی ملاقات کے لیے بازار سے کوئی چیز خرید لو، تو کچھ پیسے تھے، وہ چیزیں خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں، وہاں صدا لگ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کے لیے جانا ہے۔ کیا کریں گے؟ یہ وہ صحابہ کے جذبات تھے جنہوں نے قدم قدم کے اوپر اپنے دل کے ارمانوں کو اللہ کے نبی کے لیے روندا ہے اور کچل کے رکھ دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بدل جاتا ہے، نکاح تو ہو چکا ہے، ملاقات کرنی ہے ابھی تو دلہن سے، ارادہ ہی بدل جاتا ہے جنگ کی آواز سن کر۔ جن پیسوں کے ذریعے سے دلہن کی چیزیں خریدنی تھی، گھر کی چیزیں خریدنی تھی، انہی پیسوں کے ذریعے سے تلوار اور گھوڑا خرید لیتے ہیں۔ اب ارادہ بدل گیا، پتہ نہیں کسی کو، اور چل نکلتے ہیں جہاں صحابہ جا رہے ہیں ان کے پیچھے کہ چلو زندگی رہی تو پھر خریدیں گے۔ میدان جہاد میں کسی کو پتہ نہیں یہ سعد الاسود آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پر کوئی نشان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اچانک سے ان کے ہاتھ پر پڑتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آواز لگاتے ہیں، لیکن جہاد کے ہنگامے میں سعد نبی کی آواز کو نہیں سن پاتے، اپنی جرأت اور بہادری کے ساتھ میں دشمن کے ساتھ میں لڑنے میں مشغول ہے، یہاں تک لڑے ہیں کہ جام شہادت نوش کرتے تھے۔ سب کچھ قربان کیا ہے۔ جب میدان جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی نعش مبارک کو لایا گیا ہے، آپ نے سعد کے سر کو اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھا ہے۔ یہ عین قص الدین وانا حی کی زندہ مثال ہے۔ ہمارے دلوں میں فکر صدیقی نہیں آئی، یہی تو وجہ ہے کہ ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھتی، پھر بھی دلوں میں درد اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ عین قص الدین وانا حی کی زندہ مثال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد کا سر مبارک اپنے مبارک گود میں رکھ کر فرماتے ہیں، سعد کی تلوار اور ان کا گھوڑا اب ان کی بیوی کا حق ان کو دے دو۔ یہ حال ہے۔ اگر ایک ایک صحابی کی داستان کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو ہماری زندگی ان کے سامنے بہت بڑی مجرمانہ نظر آئے گی۔ ہم مجرم نظر آئیں گے۔ ہم تو ایک آدمی کو نماز کی دعوت دے دیتے ہیں تو کیا بات ہوئی کہ گاؤں کے اندر ڈھنڈورا پیٹ لیتے ہیں، میری وجہ سے نمازی بن گیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔
اور وہاں تو سعد میدان جنگ میں اتر چکے ہیں، دلہن گھر پر انتظار کرتی ہے کہ نبی کے بھیجے ہوئے قاصد میرے نئے شوہر آنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سعد کا تو جنت کے حور سے نکاح ہو چکا ہے۔ یہ ہے، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، اور بھی لمبی داستانیں میرے بھائیوں۔ میں نے تو صرف اس صدیق اکبر کا ایک جملہ اینقص الدین وانا حی کے اوپر 2 مثالیں پیش کی ہے، ورنہ اگر مثالیں تو تلاش کرنے جائیں گے تو زندگیاں بھی کم پڑ جائے گی۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہم سے بھی کبھی کبھی جان مال کی قربانیاں مانگی جاتی ہیں، اور وہ چھوٹی قربانیاں مانگی جاتی ہیں، اور صرف اتنا ہی کہا جاتا ہے اللہ کے بندو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اپنے کاروبار کو کچھ آگے پیچھے کرنے کا طریقہ سیکھو۔ ایسا نہ ہو دنیا کے لیے ہمارے ہزاروں کاروبار کی ترتیبیں اور تدبیریں بدلا کرتی ہیں، صرف اللہ کے نبی کا دین ہی ایسا ہے کہ اس کے لیے ترتیب بنانے کا جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر پیچھے بہت سارے بہانے اور اعذار نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھیے، صرف اتنا کر کے دیکھیے، آپ اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کے لیے نکلیے، اللہ آپ کی وجہ سے کس شرابی کو، کبابی کو، گنہگار کو اور مسجد سے دور بے نمازی کو آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کی محنت کی برکت سے، آپ کی قربانیوں کی برکت سے ہدایت کی راہ پر لائے گا، اور کتنوں کی زندگیوں کو وہ بدلے گا ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں سے ایک وقت اس کے لیے نکالنا چاہیے، کوئی نئی بات نہیں کہی جاتی۔ یہ 1400 سال پہلے جو رسول اللہ نے آواز لگائی تھی، جو صدیق اکبر نے کہا تھا اینقص الدین وانا حی کے لیے ہی کہا جاتا ہے۔ جب نبی کے دین میں کمزوری آئے تو اللہ کے نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلنا، یہ سنت صدیقی ہے، یہ سنت صدیقی ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی نیا کام ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے 26، 27، 28 دسمبر کا اجتماع آ رہا ہے، بس یہ فکر صدیقی کو پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے لیے مانگرول کے اندر بتڑی قادی کر کے ایک جگہ ہے، وہاں پہنچنے کی فکر کریں اور کچھ دین کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔